مرضی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور ہمیں کس کے ساتھ سونا ہے. ہمارے ملک میں پاکستان میں اگر سیکس بول دیا جائے نا، ہائے یہ کیا گندا بیہودہ الفاظ، سیکس بول دیا. سیکس کیوں کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بہن چودہ جس طرح سے تم اس دنیا میں آتے ہو نا، وہ سیکس کی وجہ سے ہی آتے ہو. تمہارے ماں باپ نے غلیظ حرکت کی تھی تو تم جیسے کمینے پیدا ہوئے. کانڈم پہن لیتے تو تم جیسے کمینے پیدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی نا؟ تم لوگوں کے ماں باپ جو ہے نا وہ ہے قصوروار، کیونکہ ان لوگوں نے تم جیسے کمینوں کو پیدا کیا. خلیل الرحمان جیسے کمینوں. تیرے ماں باپ نے کانڈم پہننا تھا نا تو تجھ جیسا کمینہ پیدا نہیں ہوتا. تیری گانڈ اس وجہ سے یہاں آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے کیونکہ تو تھوڑا فیمس ہو گیا ہے. دیٹس اٹ. تھوڑی سی فیم کیا مل گئی ہے، دیٹس ہی ہے. کاش خدا ان لوگوں کی سب کی گانڈ میں نا دو دو ڈنڈے پلیز کوئی آ کے دے دے، کیونکہ ان کا جسم ہے اور ان کی مرضی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں کا جسم ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے نا، تو آ کے ٹھوکنے دو نا کسی کو اپنے آ کے اپنی گانٹ پہ. نہیں اس وقت تو نہیں نا، اس وقت آپ کا جسم آپ کی مرضی ہو جائے گی. پلیز اسٹاپ دس. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ تقریر اردو میں تھی. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن، اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے. اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے، زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے. اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے، نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئی. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے، زنا بالجبر کے لیے، بلاತ್ಕಾರ کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت کوٹ کی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں، اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا، دوسرا کچھ کیا، تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے. یا بچہ لنے برابر نے. زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا، تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے. اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں. ہاں تو اچھی بات ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں، لیکن ثبوت کی ضرورت ہے. اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشیل ایویڈنس. مطلب بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے، اگر ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو، چاہے وہ اینی وے سے ہو، ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی. ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو. آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایس ٹیزنگ، بعد میں ویریس ادر تھنگ، اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ. وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں، لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایس ٹیزنگ. سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو، عورت کا بلاत्કાર مت کرو. ہندوازم میں کہا گیا ہے، کرسچینٹی میں کہا گیا ہے، اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے، کوئی عورت کا بلاत्કાર نہ کرے. اسلام کے اندر حجاب ہے. حجاب، لوگ ہمیشہ بات کرتے عورت کا حجاب، عورت کا حجاب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، اے مومن مرد، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے فوراً نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، حرام ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر پوری نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پلک کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا.
اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انٹینشنلی انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے یا لڑکی کو دیکھتے پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. Say to the believing woman, کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے, اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسپٹ واٹ نیسری, جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ, اپنے شوہر, اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب اسٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. خواتین کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل دا رسٹ, کلائی تک کے کھلے رہ سکتے, باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ. نمبر 3, اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس, دوسرا جنس متاثر ہو سکے. 5واں نقطہ, دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. 6واں نقطہ, وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. 6 نقطے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے, اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے, مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑے, جلباب اوڑے, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ molest them, کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑوا بہن, بہت خوبصورت, یکساں خوبصورت, دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں. ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے, حجاب, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے, منی اسکرٹ اور شارٹ, اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی؟ کس کو چھیڑیں گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا, حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے اونچا ملک ہے, موسٹ ایڈوانس کنٹری, آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس آف 1990. 1990 میں ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹکس سے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713 میں بھی امریکنز کو اور مردانگی آئے, بڑھ گیا ریپ, بلاತ್ಕಾರ بڑھ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اسلامک شریعت امریکہ میں اختیار کریں گے, اگر کوئی آدمی خاتون کو دیکھتا ہے, برے خیالات آتے ہیں, نظر نیچے کرو, اس کے بعد خاتون سر سے پاؤں تک ڈھکی رہنا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینلٹی, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاತ್ಕಾರ کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ see the point about America. بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. I cannot answer this. بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ اگر کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, اور میں سوال پوچھا ہندو سے, کئی غیر مسلم سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کے والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے ہائپوتھیٹیکل, اور اگر وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے گا, آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% سب غیر مسلم نے کہا کہ میں اس کو سزائے موت دوں گا. تو اپنی والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کو سزائے موت دینے کا ہے. دوسری کسی والدہ کا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں سزائے موت از اے مرسیلیس پنشمنٹ, وہ بہت خطرناک ہے. کوئی غیر مسلم نے کہا کہ میں تو اس کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا. سب سے لیسٹ بلاತ್ಕಾರ جو پورے دنیا میں ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ. کیوں؟
क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है. पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान. सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट. कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं. तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए. पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो. इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वही के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Our hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which parent? I am telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलता है most. What most? Your answers are absolutely fine as far as the hudud laws are That's it, like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslim the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslim if they're non-Muslims. I'll answer your question. Don't go away. You can stand in the queue. Mic number 2. अगर कोई गैर मुस्लिम है तो पूछ सकता है. भाई साहब पूछिए. मेरा नाम शीतल दास गुप्ता है और मैं एक स्टूडेंट हूँ क्लास 10 का. मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर कि एक लेडी जो अपने हस्बैंड से शादी करती है तो उसे कितना हद तक जाए उसे प्यार करे. प्यार कितना हक होता है? भाई साहब का सवाल है कि जब एक औरत अपने हस्बैंड से शादी ने एक आदमी से शादी करके हस्बैंड बन जाता हो. हस्बैंड से शादी करने की जरूरत नहीं. अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है तो वो हस्बैंड बन जाता है. उससे कितना इख्तियार है, कितना प्यार करे. जितना ज्यादा करे उतना अच्छा है. जितना ज्यादा करे उतना अच्छा है. और शोहर के लिए भी, शोहर भी जितना ज्यादा प्यार करे अपने बीवी से उतना अच्छा है, उतना अच्छा मोमिन हो.